آپ نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی نیت سے آپ مدینہ آئے. میری طرح دھیان سے سنیے گا. آپ جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ مدینہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے. آپ کے لیے مدینہ ایک اجنبی جگہ تھی. البتہ مدینے کے لوگ آپ کی خدمت میں پہلے کچھ آ چکے تھے, کچھ جان پہچان لوگوں سے تھا, لیکن آپ کو مدینہ آ کر ٹھہرنا کہاں تھا اس کا علم آپ کو نہیں تھا. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. آج جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں, جس کو مسجد نبوی کے پاس ایک روضہ ہے آپ کا قبر مبارک, آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں, یہاں آنے سے پہلے ایک مدینے میں بستی تھی اس زمانے میں, جس بستی کا نام تھا قبا. آپ علیہ السلام اس قبا میں, اس محلے میں 14 دن آپ ٹھہرے اور 14 دن آپ وہاں پر قیام کیے قبا مسجد میں اور قبا محلے میں. 14 دن آپ کے پورے ہو گئے. آپ وہاں سے اونٹ پر سوار ہوئے اور آج جہاں پر ہے اس بستی کے لیے روانہ ہو گئے, اصل مدینہ کے لیے. جب آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے اور مدینے کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کے ہر گھر سے ہر آدمی اپنے سرداروں کو لے کر, ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے سرداروں کو لے کر راستے میں استقبال کے لیے کھڑے تھے, اور ہر آدمی اس انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, کاش کہ آپ میرے گھر میں مہمان بن جائیں. آپ اونٹ پر سوار تھے بادشاہ کی طرح اور آپ کا اونٹ لے کے جا رہا تھا آپ کو. ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ہر قبیلے کا سردار آپ کے پاس آ کر کہتا, حضرت میرے گھر اتر جائیے, میرا مہمان بن جائیے, میری قسمت چمک جائے گی, آپ میرے مہمان بن جائیے. لوگ آ کر حضور کی اونٹ کے آگے کھڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی ایک جملہ فرماتے تھے, دعوہ فإنہ مأمور, اس اونٹ کو چھوڑ دو, اس کو مت پکڑو, اس کو اللہ کے طرف سے معلوم ہے کہ یہ کہاں رکے گی اور مجھے کہاں اترنا ہے. مجھے بھی معلوم نہیں کہ کہاں مجھے اترنا ہے, اس اونٹ کو اس کا علم ہے کہ مجھے کہاں اترنا ہے, اس اونٹ کو مت روکو. اللہ کے نبی حضور علیہ السلام اونٹ پر آرام سے تشریف فرما ہے اور اونٹ آگے آگے جا رہی ہے, لوگ پیچھے پیچھے ہیں. ہر آدمی انتظار میں ہے کہ چلتے 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 جہاں پر ابھی مسجد ہے اس کے پاس میں ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام تھا ابو ایوب انصاری. ان کے گھر کے قریب اونٹ جا کر بیٹھ گئی, ان کے گھر کے قریب جا کر بیٹھ گئی. تمام لوگوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کو مبارکباد پیش کی اور فرمایا, اے ابو ایوب تمہیں مبارک ہو کہ 2 جہاں کا سردار تمہارے گھر کا مہمان بن گیا. سبحان اللہ, 2 جہاں کا سردار تمہارے گھر کا مہمان بن گیا اور آپ ان کے گھر اتر گئے. آپ کو تعجب ہوگا, ان کے گھر اترنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا, آپ نے پہلے گھر نہیں بنایا. حالانکہ آپ کے ساتھ آپ کی اہل و عیال تھی, آپ کی بیویاں وغیرہ سب آ چکی تھی, وہ لوگ سب تھے, مگر آپ نے پہلے سے کوئی گھر نہیں بنایا, بلکہ صحابہ سے کہا کہ یہاں پر ہم پہلے ایک مسجد بنائیں گے. چنانچہ ایک زمین خریدی گئی, 2 یتیم بچوں کی زمین تھی, ایک لو ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. ان حضرات نے کہا کہ حضرت آپ کو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمین ہم آپ کو وقف کر رہے ہیں, آپ اس میں مسجد بنا دیجئے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر میں نے آج مسجد کی زمین کو بغیر پیسے کے لے لیا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی, اور پھر لوگوں میں یہی سلسلہ چل جائے گا
کہ مسجد کی زمین کا پیسہ نہیں لینا چاہیے اور اس سے میری امت کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے مسجد کا پیسہ دیا زمین کا اور دے کر وہاں پر آپ نے مسجد بنائی۔ 6 مہینے تک آپ نے اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں کی۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب آپ کی مسجد پوری ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے کی فکر کی۔ تو سب سے پہلے جو صحابی نے حضور کی میزبانی کی ان کا نام اس میں گرامی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دنیا اسلام میں مدینہ منورہ میں ہمارے نبی کے سب سے پہلے میزبان بننے والے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ سوچئے گا کہ انہوں نے حضور کو سب سے پہلے مہمانداری کرائی اور وہ میزبان بنے، مگر افسوس اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی قبر خود مدینہ منورہ میں نہیں بن سکی، بلکہ یہ حضور کے دنیا سے روانہ ہونے رخصت ہونے کے بعد ایک جماعت تشریف لے گئے تھے قسطنطنیہ کی طرف، اور آپ بھی ان کے ساتھ اس جماعت میں بڑھاپا آ چکا تھا، بڑھاپے میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ قسطنطنیہ کے سفر میں راستے میں ان کا انتقال ہوا اور آج استنبول میں ان کی قبر موجود ہے اور مدینہ منورہ میں مدفون نہیں ہیں۔ لوگ جو اس ترکی اور استنبول جاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک شان صحابی ہیں ابو ایوب انصاری جن کو حضور کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ایک حدیث ہمیں سناتے ہیں، میں آپ کو وہی حدیث آج سنا دوں گا اور سنا کر بات ختم کر کے دعا کر لیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور آ کر انہوں نے ہمارے نبی سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مہربانی فرما کر ہمیں کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے، ہمیں کچھ ایسا کام بتلا دیجئے کہ جس کام کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور ہمیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہ سکے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے۔ کس نے سوال کیا؟ بولو بھائی، کس نے سوال کیا؟ آنے والے شخص نے سوال کیا۔ اور یہ قصہ کون سنا رہے ہیں بتائیے گا؟ سامنے بیٹھنے والے آدمی حضرت ابو ایوب انصاری، یہ قصہ سنا رہے ہیں ابو ایوب انصاری، اور آنے والا کوئی اور ایک شخص ہے جنہوں نے آ کر حضور سے یہ سوال کیا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، ورنہ حقیقت وہ خود سائل تھے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے حدیث کے حوالے سے یہ بات عرض کی ہے کہ دراصل حضرت ابو ایوب انصاری خود سائل تھے، مگر انہوں نے اپنے کو چھپایا ہے اور چھپا کر امت کے سامنے حدیث کو پیش کیا ہے۔ اور آج یہ جو بھوجا گاؤں کے اس جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یہ چاروں باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اور ہم ان چاروں باتوں کو سن لیں اور سن کر اگر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں تو ہمارے جنت میں جانے کا ثواب حضرت ابو ایوب انصاری کو ملے گا، ان کو ملے گا۔ کیوں کہ ان کی برکت سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ قربان جائیے ہمارے ان صحابہ پر کہ ان حضرات نے ہمارے نبی کی سنی ہوئی باتوں کو من و عن نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔